أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط واصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 15 تا 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے تحقیق اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ دائیں اور بائیں تھے۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن کے جنوبی علاقے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز تھا، آج بھی کچھ سرسبزی باقی ہے۔ یہ قوم اس زمانے کی ایک ترقی یافتہ قوم تھی، چنانچہ اس نے جنوب سے آنے والا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک بند باندھا تھا۔ یہ بند سد معارب کے نام سے مشہور تھا۔ کتاب وصف جزیرۃ العرب کے مطابق بند صرف 600 ہاتھ چوڑا تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کا نام بلند تھا۔ بارشوں کے وقت سیلاب سے تباہی ہوتی تھی، دوسرے دنوں میں پانی کی شدید قلت ہوتی تھی۔ سد بند کی جگہ اور معارب کے شہر کے درمیان 3000 مربع میل زمین بنجر غیر آباد تھی۔ اس بند کے بعد پورا علاقہ سرسبز باغات میں بدل گیا تھا۔ اس بند کے کھنڈرات سے دستیاب ہونے والے قدیم کتبوں کے مطابق سن 543 عیسوی کو ابراہا نے اس بند کی مرمت کی ہے، لہٰذا اس بند کی تباہی کی تاریخ میں یاقوت کی روایت قرین قیاس معلوم ہوتی جو کہتی کہ 6 صدی عیسوی میں بند تباہ ہو گیا تھا۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت ہر ایک میں دلیل موجود تھی۔ اس دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، اس علاقے میں جہاں جو بھی انسان جاتا دائیں اور بائیں ہر طرف باغات اسے نظر آتے تھے، نعمت کی فراوانی تھی، اللہ کی ربوبیت کی علامتیں آشکار تھیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، البتہ ان نعمتوں کے دوام کے لیے واشکروا لہ، شکر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ پھر ارشاد ہوا کہ بلدتن طیبتن و رب غفور، آبادی پاکیزہ ہے، یہاں موذی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق طیبتن کا مطلب یہ ہے کہ زمین زرخیز، ہوا پاکیزہ اور پانی شیریں ہے، سردی گرمی بھی شدید نہیں ہے۔ گویا اللہ کی ربوبیت کی ایک نشانی سرسبز زمین کی شادابی ہے اور شکر گزاری کے لیے نعمتیں حلال ہیں۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے، بس انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کے عوض ہم نے انہیں 2 ایسے باغات دیے جن میں بدمزہ پھل اور کچھ جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بھیڑ تھے۔ العری میں ارمن سے ہے، یعنی بند کے معنی ہے، بند کے معنی اس کے ہیں بند، اور خمتین کے معنی ہے بدمزہ بے خار درخت، اثلن یعنی جھاؤ کے درخت۔ ان لوگوں نے جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے گریز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بند کا سیلاب روانہ کر دیا۔ الارم یہاں بند کے معنوں میں لیا جا سکے گا، چونکہ الارم شدت و قوت کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ الارم سیل کا وصف ہوگا۔ اس صورت میں ترکیبی کلام اس طرح ہوتی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا عَرِمًا، ہم نے ان پر ایک شدید سیلاب روانہ کیا۔ کہتے ہیں یہ بند سن 450 عیسوی میں ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا تھا جس سے سارے ملک کی آبادی اجڑ گئی تھی۔
اور آیت میں یہ ہے کہ وہ بدلناہم بجنتہم جنتین، ان دو باغوں کے بدلے میں اللہ نے انہیں دو اور باغات دیے، اور یہ جدید باغات بدمزہ پھل کو جھاؤ اور تھوڑے سے بے کے درختوں پر مشتمل تھے۔ ان دونوں کو باغات اس لیے کہا گیا ہے چونکہ کلام باغات پر ہو رہا تھا۔ اس سیلاب نے ہر چیز کو بہا دیا، اب ان کی جگہ خود روز قسم کی مختلف جھاڑیاں اور درخت اگنے شروع ہو گئے جو ان کے کام کے نہیں تھے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور کیا ایسی سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ ان کی ناشکری کے سبب خدا فرما رہا ہے کہ انہیں یہ سزا دی گئی، اور کیا ایسی سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ کفران نعمت کی سزا کچھ بھی دنیا میں سلب نعمت اور آخرت میں عذاب کی صورت میں مل سکتی ہے۔ چونکہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہایت منفی خصلت ہے، ایسا آدمی قدر شناس نہیں ہوتا، وہ تمام قدروں سے عاری ہوتا ہے۔ گویا ناشکری سے نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے، اور ناشکری بہت بری خصلت ہے۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بسا دیں اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کر دیں، ان میں راتوں دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل یمن اور برکت والی بستیوں کے درمیان ایسی کھلی یا شاہراہ پر واقع بستیاں بسائی ہیں اور سفر کی ایسی منزلیں مقرر کی ہیں کہ پورا سفر امن کا سفر رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بستیاں تھیں جنہیں اللہ نے برکت سے نوازا تھا؟ تو اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بابرکت بستیوں سے مراد بلاد شام، فلسطین، اردن، سوریہ ہیں، چونکہ قرآن کی متعدد آیات میں بلاد شام کو برکت والی بستیاں کہا ہے، لیکن یہ بہت بعید ہے کہ یمن سے لے کر بلاد شام تک سبز بستیاں آباد ہوں۔ چونکہ یمن اور بلاد شام کے درمیان ایک وسیع و طویل علاقہ خشک و بے آب و گیا ہے، یہ پورا علاقہ تاریخ کے کسی دور میں بھی سبز نہیں رہا، ثابت ہی نہیں ہوا۔ یہ روایت نامعقول ہے جو کہتی ہے یمن اور شام کے درمیان 4700 سبز بستیاں تھیں۔ اگر بستیاں آباد تھیں تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد کی تباہی 6 صدی عیسوی سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھی۔ ان تاریخوں میں ان آبادیوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بابرکت بستیوں سے مراد مکے کی سرزمین ہے، یہ بھی بہت بعید ہے کہ یمن سے مکے تک کا پورا علاقہ سبز ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بابرکت بستیوں سے مراد صنعاء یا معارب ہے کہ یہ دونوں یمن ہی کے علاقوں میں واقع ہیں۔ تباہی سے پہلے یہ علاقے نہایت بابرکت تھے، سبز باغات پر مشتمل تھے، چونکہ اس علاقے کو بلدتن طیبتن پاکیزہ شہر کہا ہے۔ پھر قابل مطالعہ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یمن و بابرکت بستیوں کے درمیان، بلکہ اہل یمن و بابرکت بستیوں کے درمیان بینہم و بین القریٰ فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات زیادہ قرین واقع معلوم ہوتی ہے کہ بابرکت بستیوں سے یمن ہی کی بستیوں کا ذکر مراد ہے، جیسا کہ ابن جبیر نے لکھا ہے۔ قرن ظاہرتاً نمایاں بستیاں جو مسافروں کے راستوں پر واقع تھیں، ایسا نہیں تھا کہ ان بستیوں میں ٹھہرنے کے لیے راستے سے نکل کر دور جانا پڑتا ہو، بلکہ یہ ساری بستیاں راستے پر واقع تھیں۔ شاید مسافروں کے لیے ایک سہولت کا ذکر ہے۔ بعض اہل تحقیق کے مطابق قرن ظاہرتاً سے مراد شہروں سے دور واقع بستیاں ہیں جو بیابانوں میں واقع ہیں، چنانچہ صحرا کی بستیوں کو بادیہ بھی کہتے ہیں، جو ظاہرتاً کے معنوں میں ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اہل یمن اور بابرکت بستیوں کے درمیان صحرائی بستیاں بنائی ہیں، اور پھر آیت نے کہا کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ان علاقوں میں سفر کی مسافت اور فاصلہ متعین تھا، اور اس سے منزلیں بھی متعین ہوتی ہیں۔ سفر کے لیے یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے کہ اگلی منزل کس جگہ ہوگی، چنانچہ آبادیاں متصل ہونے کی وجہ سے مسافر کو علم ہوتا تھا کہ اگلی منزل کون سی بستی ہوگی، ورنہ خشک بیابان میں منزل کا تعین نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت نے کہا کہ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، ان بستیوں میں سفر کرو۔ یہ حکم بزبان حال ہے کہ اللہ نے سفر کے لیے اس طرح پرامن ماحول فراہم فرمایا ہے کہ اب دن کو سفر کرو یا رات کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، نہ پیاس بھوک کا، نہ درندوں کا، نہ رہزنوں کا۔ گویا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پرامن سفر ہے، اور سفر میں منزل کا تعین ایک اہم سہولت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔